جو جنگ دی نیوز نے سروے کروایا وہ آپ دیکھ چکے ہیں، چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی ہے، لیکن امریکی سفیر کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ مل کے پاکستانی عوام قائدانہ کردار دیں گے، عوام نہیں دیں گے، یہ امریکہ دے گا، اور امریکہ اور اس ملاقات کے بعد کنفرم ہے کہ اگلے ہفتے کیا عدالتوں سے فیصلے آنے ہیں، جو پہلے آئے تھے وہ بھی انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں آئے تھے، اور آگے کس طرح کے فیصلے آنے ہیں وہ اب طے ہے۔ مزید تیزی سے اب عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں گی میاں نواز کے معاملے میں آج کی اس ملاقات کے بعد، کیونکہ امریکی سفیر بہت متحرک ہیں۔ امریکی سفیر اس لیے متحرک ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام گراؤنڈ کے اوپر صورتحال کیا ہے، جتنی نون لیگ کی نفرت ہے، جتنی مخالفت ہے، جتنی نواز شریف کی مخالفت ہے، جتنا انہوں نے عوام کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، تو اس لیے امریکہ اب ایکٹیو ہے، بہت ایکٹیو ہے، اور ان کی پہلے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرتے ہیں، وہ مریم نواز سے ملاقات کرتے ہیں، پھر میاں نواز شریف الیکشن وہ واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس وقت امریکی سفیر اور امریکہ کے پورے یہاں پہ سفارت خانہ یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، صرف نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور ظاہر نواز شریف بیرونی قوتوں کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے اس وقت جو ان کے حالات ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ آیا طارق متین صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانیوں کو یہ ٹائم ہے کہ یو ایس کی ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں وہ پاکستانیوں کو جواب دے۔ اس ٹویٹ کے مطابق اسکرین شاٹ جو میں اٹیچ کر رہا ہوں، یو ایس ایمبیسڈر نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے نون لیگ کو ووٹ دیں یا دینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا نون لیگ کے لیے کمپین کرتا ہے پھر امریکی سفیر الیکشن سے پہلے؟ طارق متین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف نے کیا رد عمل دیا، بہت سخت رد عمل آیا تحریک انصاف کا۔ پاکستان یہ جو اعلامیہ آیا تحریک انصاف کو، اس میں لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے ملاقات کے اعلامیے کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا، کیونکہ نواز شریف ابھی بھی سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کی سزا معطل ہے، ضمانت پر رہا ہیں، اور اس درخواست پر ضمانت پر رہا ہے جس کا خود اسلام آباد ہائی کورٹ لکھ چکی ہے کہ وہ قابل سماعت ہی نہیں تھی، وہ تو غلط تھا سارا کچھ، لیکن بس ریلیف دے دیا۔ لیکن کہا کہ ہم ریلیف نواز شریف کو جو ہم نے دیا یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا اور آخری ریلیف تھا، اس کے بعد کبھی کسی کو یہ ریلیف ہم بھی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے اعلامیے میں کہا گیا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا نواز شریف اور امریکی سفیر کی ملاقات کا، اعلامیے کے مندرجات اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیے کے بعد سازش اپنی مکروہ اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی و خارجی بیوپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی۔ نواز شریف جب بھی وزارت عظمیٰ تک پہنچا یہ دستور، جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی و غیر ملکی قوتوں کے ہاں گروی رکھ کر پہنچا۔ آج یہ شخص قومی اسمبلی کی اپنی نشست جیتنے کے قابل نہیں، مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شہ پر سلطانی جمہور کی بساط لپیٹ کر جمہوریت کے چیتڑوں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے اعلامیے میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع، سفارتی آداب، دو طرفہ تعلقات، عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی قواعد و ضوابط سے سنگین انحراف اور قابل وضاحت معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مذکورہ اعلامیے کے مدرجات کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانے اور امریکی انتظامیہ سے معاملے کی وضاحت طلب کرے۔ ملکی سلامتی، آئین، جمہوریت اور انتخابات کی شفافیت کے خلاف کوئی خفیہ سازش یا اعلانی اقدام قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی، اور اس کے ملکی اہم جو ہے وہ داخلی، ریاستی، سلامتی اور قومی یکجہتی پر سنگین اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ تحریک انصاف آئین کی بالادستی، جمہوریت کے دفاع، انتخابات کی شفافیت اور قوم کی حقیقی آزادی کے ایجنڈے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ جاری کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے بیان۔